اب بھی کہیں غریب ملک ہے پاکستان، اب بھی سعودیہ کے شہزادے اپنی عیاشیوں میں پھنس کر کہیں مجبوریاں تھی، کرونا کے دنوں میں رب کے گھر کو بند کرنا، اور تمہاری مجبوریاں کیا، اللہ کا گھر تمہارے پاس اور کتنے ملک تمہارے پاس، ایٹمی اللہ نے مسلمانوں کو بڑھا دیا، ابھی تمہاری مجبوریاں ہیں، اللہ کی مدد پر تم نے یقین رکھا ہی نہیں۔ پاکستانیوں جتنے بھی بے ایمان آئے ملک کی کرسی پر، یہ جو جلسے کر رہے یہ ہو یا کرسی پر بیٹھنے والے ہوں یا پچھلے گزرنے والے ہوں، سارے بے ایمان اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہی نہیں، کہتے ہیں کمزور ہیں، غریب ہیں، رب کے قرآن پر یقین رکھو، صبر کرو، پھر اللہ کی مدد کو دیکھو۔ اگر اسی طرح رہو گے مرتے رہو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف رب العالمین کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے، اکیلا ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ڈور ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آج کا ہمارا خطبے کا یہ نکتہ ہے، اللہ پاک دو چیزوں کی وجہ سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک مدد بھی اور زیادہ کرتے ہیں اور مال وغیرہ کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک عزت بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر لوگ دو چیزیں کرنا شروع کر دیں، دو کام کرنا شروع کر دیں، ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر شکریہ ادا کرے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ پاک ان قریب شکر کرنے والوں کو زیادہ عطا کرے گا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں میں بھی جو دینی لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے پوچھنے پر کہتے ہیں الحمدللہ، جس حالت میں بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف ہے یا اللہ کا شکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، فرمایا الحمدللہ یہ شکر کا کلمہ ہے، بلکہ فرمایا الحمدللہ یہ شکر کے کلمے کا بھی سر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح بندہ سر کی وجہ سے زندہ رہتا ہے تو اسی طرح انسان بھی شکر کی وجہ سے دنیا میں زندہ رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ دیکھو نا، کہتے ہیں سانپ کو مارتے ہوئے اس کا سر کچل دو وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی بندے کے سر میں آپ اچھی طرح کوئی چیز مار دیں وہ بندہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اپنے رب کی تعریف چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھو کہ وہ دنیا میں بھی ختم ہو گیا، آخرت تو ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے شکریہ ادا کرو۔ کیا مطلب ہوگا کہ شکریہ بندہ کب سے شروع کرتا ہے؟ کون بندہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے کے اوپر شکر کرتا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہی شکر کرتا ہے۔
اللہ سے ڈرتا ہے تو کہتا ہے نا یہ چیز دے دی ہے، اگر نہ دیتا تو کیا کر لیتے، اس کا شکر ہے۔ اللہ پاک نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اگر نہ کرتا تو جی کون اس کا کوئی کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ کون ہے اللہ کے سامنے دم مارنے والا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی ہاں کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی غصے کے ساتھ بولنے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، جو بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو دنیا ہستی سے مٹا دیتے۔ بھائیو دوستو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرنے والے ہی اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا لوگو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرنے لگ جاؤ گے، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک تمہیں زیادہ دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مال بھی زیادہ دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد کے اندر بھی اضافہ کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تمہاری عزت بھی اللہ اور زیادہ بڑھائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ اللہ پاک تمہیں کامیابی دے گا۔ جتنا بھی ان الفاظ کا آپ ترجمہ دیکھتے چلے جائیں اتنا ہی بنتا چلا جائے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ پاک اور زیادہ کرے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وعد اللہ، جی اللہ پاک جو بھی وعدہ کرتے ہیں حق ہے، سچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا تھا جب فرعون سے تو ڈرے، اس کا ڈر اپنے دل کے اندر لے کر آئے کہ تیرے بیٹے کو فرعون اور فرعون کی فوجیں لینے کے لیے آ رہی ہیں، تو نے اپنے بچے کو صندوق کے اندر بند کر کے اس کو دریا کے اندر بہا دینا، تیرا رب اس کو دوبارہ تیری گود کے اندر پہنچائے گا۔ آپ سورت پڑھ کر دیکھ لیں، سورہ قصص، اللہ کریم نے وہ سارا نقشہ بیان کیا ہے۔ صندوق گیا، فرعون نے اور اس کی بیوی نے پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چلتی چلتی فرعون کے محل میں چلی گئی اور دائیاں آ رہی تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے منع کر دیا تھا کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو لے کر آ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو لے کر آئے اور گود میں گئے موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حق، اللہ پاک کے وعدے سچے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ آنکھوں دیکھی چیز کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ لوگوں پر یقین کرتے ہیں۔ جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس رب کے اوپر یقین نہیں ہے۔ رب کریم ہم سب کو سبق دیتے ہیں، لوگوں اپنے رب کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کرو گے اللہ پاک اتنا ہی تمہیں عطا کرے گا۔ قرآن پاک کے ایک مقام پر فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اپنے رب کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اپنے رب کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ہر کام کے اندر یاد رکھو، ہر جگہ کے اوپر یاد رکھو، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ پاک تمہیں کسی بھی موقع پر نہیں بھلائیں گے۔
اب یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد رکھنے والے تھے، زلیخا کمرے بند کرتی گئی، دروازے بند کرتی گئی، 7 دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، اور وہاں پر جا کر کہتی ہے ہے تلک میری طرف دیکھ، برائی کے لیے کہتی ہے۔ وہاں نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ وہاں کوئی سن رہا تھا۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد رکھا، کہا قال معاذ اللہ۔ جب اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یاد رکھا، فرمایا اب تو نے مجھے یاد کیا ہے، اب تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا چلا جا، اللہ پاک تیرے لیے دروازے کھولتا جائے گا۔ بھائیو دوستو، لوگ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، کرسی والوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، پیسے والوں کے اوپر یقین کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اللہ نے تو خزانوں کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے جس زمین پر رہتے ہو اس کا مالک کون ہے، یہ نہیں دیکھتے جس آسمان کے نیچے رہتے ہو اس کا مالک کون ہے۔ اور سورہ ملک کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کو مخاطب کر کر کے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح، آسمان کی طرف تم تھوڑا سا لنٹر ڈالتے ہو، اس کے اندر بیم ڈالتے ہو، اس کے اندر تم پلر لگاتے ہو، پھر جا کر تمہاری چھت کھڑی ہوتی ہے۔ اس رب کو بھی دیکھو جس نے اتنے بڑے بڑے 7 آسمان بنا دیے، نیچے کوئی پلر نہیں لگایا، یہ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ تمہارے سروں کے اوپر کون کھڑا کر کے کھڑا ہے؟ جتنے مرضی مضبوط آپ لینٹر ڈال لیں، پل بنا لیں، آخر کار اس کی میعاد ہوتی ہے، ایک دن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے وہ خستہ ہو جاتا ہے۔ آج سے لے کر قیامت تک، اور شروع سے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ آسمانوں کو دیکھتے رہیں گے، نہ اس کے کلر میں کوئی فرق آتا ہے، نہ اس کی بناوٹ میں کوئی فرق آتا ہے۔ اس رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، ہمیں سبق دیا ہے، اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں کتنا سبق دیا ہے۔ دنیا میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر رہنما کوئی نہیں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں، اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس پیغمبر کو اللہ نے پوری کائنات کا درد رکھنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ صحابی کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کوئی خوشی کا امر دیکھتے فوری اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ پاک یہ خوشی آپ نے دکھائی ہے، اس کے اندر اور اضافے کر دے، یا نبی علیہ السلام اس خوشی کو دیکھ کر سجدہ شکر کرتے کہ اللہ تیری رحمت ہے، تو نے ہمیں یہ خوشی دکھا دی ہے۔ پھر صحابی بیان کرتے ہیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے قد والے بندے کو دیکھا جس کو ہم بونا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ کریم تو نے ہمیں پورا قد عطا کیا، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، یہ چھوٹے سے بچے کی طرح کھڑا ہے، یہ اللہ پاک کا شکریہ ادا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کر رہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابی بیان کرتے ہیں یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہ پاک تو مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اللہ پاک تو مجھے دل ایسا عطا کر کے تیرا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤ۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ دنیا میں کوئی آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ ہمارا کیا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ آپ دیکھ لیں وہ پیغمبر کتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا جس کا ایک نام ہی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
احمد کا معنی آپ لغت کی کتابیں میں اٹھا کر دیکھ لو، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے نام کے نیچے لکھا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی نیچے لکھا ہوگا، دیکھ لو کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، ہر موقع پر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے، اللہ پاک مجھے ذکر والی زبان عطا کر، اللہ پاک مجھے شکر والا دل عطا کر۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، شکر والی زبان بھی ہو، دل شکر والا ہو، ذکر والی زبان بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب سے مانگتے رہا کرو۔ اللہم کما حسنت خلقہ فحسن خلقہ، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق سب سے زیادہ تھا۔ اللہ پاک نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو خلق عظیم عطا کیا تھا، لینا دینا بھی سب سے اچھا، برتاؤ بھی سب سے اچھا، معاملات بھی سب سے زیادہ اچھے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام بولنے والے بھی سب سے زیادہ اچھے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب بھی آئینہ دیکھتے یہ دعا پڑھتے، اللہم کما حسنت خلقہ فحسن خلقہ، اللہ پاک جس طرح چہرہ اچھا بنایا ہے اسی طرح اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ بھائیو دوستو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے، اللہ سے خیر جتنی مانگو اتنی ہی کم ہے، اللہ کے سامنے جتنا زیادہ سوال کرو اتنا ہی کم ہے۔ لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اب سیلاب زدگان کو دیکھ لو، اس موقع پر پورے ملک کے لوگوں نے ان کو امداد پہنچائی ہے اور لوگ پہنچا رہے ہیں اور پہنچانی چاہیے۔ سب کچھ لینے کے بعد لوگوں کا ہاتھ لوگوں کے سامنے ایسے ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے مانگو، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں، اللہ سے جتنا مانگتے ہو اللہ راضی ہوتا ہے، لوگوں سے جتنا مانگو گے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ بھائیو دوستو، لوگ اس وقت مصیبت میں آ کر بھی اپنے رب کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب سے معافیہ مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کے گھر اجڑ گئے لیکن لوگ بسانے والے رب کو نہیں پکار رہے، لوگوں کی بستیاں برباد ہو گئی لیکن اپنے رب کے سامنے التجا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو رب دیتا ہے، جس رب نے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق پہنچایا، اس رب کو آج کلمہ پڑھنے والے بھول گئے۔ یہ کیا خرابی ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، یہ کیا خرابی ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پڑھنے چھوڑ دیے ہیں۔ آج موبائل ہر کوئی چلاتا ہے، موبائل ہر کسی کو آتا ہے، فیس بک بنانا ہر کسی کو آتی ہے، واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو چیزیں بھیجنا ہر کسی کو آتے ہیں۔ آج بچہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا لیکن وہ بھی نہیں، یہ موبائل چلانے کا مستری کاریگر ہوتا ہے، لیکن آج اپنے رب کو پہچاننے والے نہیں۔ پوچھ کے دیکھ لو تمہارا نبی کون ہے، اکا دکا بندہ ہوگا جو بتلائے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا دین اسلام کیا ہے دیکھ لو پوچھ کے، کیا پتہ ہوگا کسی کو۔ عزیز بھائیو، آپ کے سامنے بات گزارش کر رہا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے گئے، ہر طرح کا حق ادا کر کے ہمارے پاس یہ باتیں پہنچا کر گئے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام سفر میں ہیں، ہم بھی سارے ساتھ تھے، نبی علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کر دی، سارے لوگ کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام نے لمبی دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد پھر سجدہ کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، دعا مانگنا شروع کر دی، لمبی دعا مانگی، اس کے بعد پھر سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، دعا مانگنا شروع کر دی، لمبی دعا مانگی، پھر سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، دعا مانگنا شروع کر دی، لمبی دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، طویل سجدہ، طویل دعائیں، 4 مرتبہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اتنا لمبا سجدہ 4 مرتبہ کیا، آپ نے اتنی لمبی دعائیں 4 مرتبہ کی ہیں۔ پھر صحابہ پوچھ رہے مطلب کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا اس میں حکمت کیا تھی۔ آج کلمہ پڑھنے والے جان چھڑانے کے لیے کسی عمل کے اوپر نکتہ لگاتے ہیں، جان چھڑانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے سوال کرتے۔ 4تھی مرتبہ جب سجدے سے فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے، پھر صحابہ نے پوچھا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی اللہ پاک میری امت کے اوپر رحمت کرنا، اللہ پاک میری امت کو بخش دینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم نے وعدہ کیا تھا ہاں میں تیری امت کا کچھ حصہ بخش دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ اس رسول کے طریقوں کو آج کلمہ پڑھنے والے بھول گئے، جو اپنے سفر کے اندر کھڑا ہو کر بھی دعا مانگتا ہے امت کے لیے کہ میری امت کے لیے آسانی کرنا۔ آج پیغمبر علیہ السلام کا نام چومتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے۔ آج قرآن کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے نظر آئیں گے، لیکن سچا اپنے قرآن کو صحیح دل کے ساتھ اپنے سینے سے لگانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے والے تیار نہیں۔ جس طرح چومتے ہو اسی طرح اگر عمل کرنے لگ جائیں، اللہ پاک کتنا مہربان ہو جائے، اللہ پاک کتنی مدد فرمائے گا۔ دوستو عزیز بھائیو، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے سجدہ شکر کیا، پھر دعا مانگنا شروع کی اللہ میری امت کے لیے اور آسانی فرما دینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے خبر دی ہاں ہم آپ کی امت پر اور آسانی کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے سجدہ شکر کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اپنے رب سے گزارش کی اللہ پاک میری امت کے اوپر اور آسانی کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اور مجھے وحی کر کے خبر دی کہ ہم تیری امت پر آسانی کریں گے، پھر میں نے سجدہ شکر کیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نوکری ملنے پر اپنے رب کے سامنے 2 نفل پڑھتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو دکان ڈالنے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھتے ہیں؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ اپنے بچی کا کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھتے ہیں؟ صحابہ کرام تو ہر چیز کے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ پاک ان کو نقصانات سے محفوظ رکھتے تھے۔ آج لوگ دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، آج لوگ
باپ دادا کی رسم و رواج سمجھ کر آج لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں۔ خانے وال کا ہمارا ایک دوست، اس کی گاڑی چوری ہو گئی، رابطہ ہوا، جی خیبر پیکے کے اندر گاڑی جو لے گئے جا اس نے خریدی، اس نے فون کیا تمہاری گاڑی ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کتنے پیسے لیں گے؟ بات ہو رہی ہے، دوسرے دن بات ہوئی، اگلے دن رات کے آخری حصے میں بات ہو رہی ہے، کہتا ہے اچھا پھر بات کریں گے، مجھے اب تہجد پڑھنے دو۔ گاڑیاں چوری کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، بتلاؤ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے نماز تو بے حیائی سے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتی۔ جس کی نماز اس کو دھوکہ دینے سے نہیں روکتی، وہ اچھی طرح اپنی نماز کی طرف توجہ کرے۔ جس کی نماز اور روزہ اس کو کسی کے قتل سے نہیں روکتی، وہ اپنی نماز کو اچھی طرح صحیح کرے، اس کی طرف توجہ کرے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ توجہ بھائیو، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں شکر کرنے کا سبق دیا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا لوگو تم شکر کرو گے اللہ مال زیادہ دے گا، تم شکر کرو گے اللہ کامیابی زیادہ دے گا، تم شکر کرو گے اللہ پاک تمہیں ناکامیوں سے زیادہ بچائے گا، تم شکر کرو گے اللہ پاک تمہیں ہر طرح سے زیادہ عزت عطا کرے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس پر اللہ پاک زیادہ دیتا ہے؟ دوسرا عمل کیا ہے جس پر اللہ پاک زیادہ عطا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اپنے رب کے سامنے صبر کر کے اور نماز پڑھ کے مدد مانگو۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے بات کو ختم نہیں کیا، آگے اور زیادہ پکا کر دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ ایک وقت ہے تمہیں صبر کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا، تم نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھنا، تم نے وسائل کو نہیں دیکھنا، اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے۔ اللہ تو وسائل پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھو صبر کرنا تکلیف کے اوپر، تنگی کے اوپر، یہ صحابہ کرام بھی حیران ہو جاتے تھے، لیکن پھر ان کا ایمان کہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرا شوہر فوت ہو گیا، میرا شوہر فوت ہو گیا، بند کر دیا، کہتی ہے میرا شوہر فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، اور بھی دعا بتلائی، اور مین یہ فرما دیا کثرت سے انا للہ پڑھ۔ اما ام سلمہ کہتی ہے میں پیغمبر علیہ السلام کا حکم مان کر کثرت سے انا للہ پڑھتی رہی۔ میرے دل میں خیال آتا تھا ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا؟ پھر میرا ایمان مجھے کہتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اماں کہتی ہیں میں اپنے ایمان کے اوپر توجہ کر کے انا للہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہی۔ ایک دن آیا، صبر کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ کہاں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی، اور کہاں نبی کریم علیہ السلام۔ اللہ پاک اس طرح مدد کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے، انہوں نے اللہ کے حکم کو دیکھ کر قوم کی بدتمیزیوں پر صبر کیا، قوم کے دکھ اور تکلیف کے اوپر صبر کیا۔ اللہ پاک نے ان کی کتنی مدد فرمائی۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اب صبر کیا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا، اللہ پاک آپ نے تو فرمایا تھا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یہاں تو پانی ہی پانی ہے، پہلے سے زیادہ پریشانی ہے، لیکن صبر کر کے بیٹھے رہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، رب فرماتے ہیں ہم نے پانی کے اندر پہاڑ کی چوٹی پر پیغمبر کی کشتی کو اٹکا دیا، اور آہستہ آہستہ کر کے سب کو برباد اور ختم کر کے ہم نے پانی کو بھی ختم کر دیا۔ بھائیو دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، والد نے کہا تھا کہ تجھے پتھر مار مار کر مار دوں گا، تجھے یہاں سے نکال دوں گا، گستاخی والے الفاظ بھی کہے، لیکن پیغمبر صبر کر کے اللہ کا حکم مانتا رہا۔ آگے چل کے کیا ہوا؟ اب ساری قوم نمرود سمیت لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کر کے پیغمبر رب کا حکم مان رہے، اس کے اوپر صبر بھی کر رہے۔ آخر کار انہوں نے آگ لگائی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ نظر کو چھائے، جو کچھ بھی آنکھیں دیکھیں، تم نے اپنے رب کے حکم کو دیکھنا ہے، تم نے اپنے رب کی شریعت کو دیکھنا ہے۔ کیا ہوا؟ آگ جلا دی گئی، پکڑ کر پیغمبر کو ڈالا۔ اب ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک نے اس آگ کو ہی فرما دیا، فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ کیوں فرمایا؟ کلنا یا نار کونی بردوں و سلام۔ بعض اوقات اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، آگ میرے پیغمبر کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ بھائیو، اللہ تو وسائل پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیا اس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ جس رب نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا اس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں سبق دے دیا ہے۔ پھر آگے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کی بات سناتا ہے، وہ بے ایمان اتنا زیادہ، قارون بھی اس کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محل اتنا اونچا بناؤ کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اوپر جا کر دیکھوں تو صحیح کس رب کی بات کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نکرانی، ہاتھ سے کنگھی گرے اور کہے بسم اللہ۔ ایمان یہ ہے، بڑے بڑے فنکاروں کو اللہ بدبخت بنا دیتا ہے، کامیابیاں عطا کرے تو فرعون کی نکرانیوں کو کامیابیاں دے دیتا ہے۔
جب کہا بسم اللہ، بیٹی نے کہا میرے ابو کا نام لیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ طاقت ان کے پاس ہے، کہا تیرا ابو تو مخلوق ہے، رب تو ساری کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا رب ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جاتے رہے، اتنا ڈرتے تھے اس کی بدماشیوں سے، اس کی بدتمیزیوں سے، اتنا ڈرتے تھے، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دے، میرے ساتھ چلنے والا تو کوئی ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سینہ کھول دے، زبان کی گرہ کھول دے۔ میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے جب تیری توحید کی بات کروں، ان کو تیری پہچان کا سبق دوں، میری بات کے اندر اثر پیدا فرما دے۔ انبیاء نے تو اتنا اپنے رب کو پکارا، اتنا پکارا کہ امت بھی رب کے دروازے کی فقیر بن جائے، لیکن جتنا انبیاء نے لوگوں کو اپنے رب کے دروازے کی طرف جوڑا، اتنا ہی امت جھنڈوں کے ساتھ چمٹتی ہے، اتنا ہی امت گھوڑوں کے پیچھے لگتی ہے، اتنا ہی امت درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے چیتڑے باندھ کر وہاں سے مرادیں مانگتی ہے۔ جتنا انبیاء نے اور امام الانبیاء محمد کریم علیہ السلام نے جتنا امت کو اپنے رب کے دروازے کی طرف جوڑا، اتنا ہی امت ڈبیا تارنے والا، کشتیوں کو ڈبونے والا، اوروں کو سمجھتی ہے، اپنے رب کے دروازے کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون آگے سے اور زیادہ نافرمانیوں کی بات کرتا ہے، پیغمبر صبر کر رہا ہے۔ ایک وقت آیا، رات کو اٹھ کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے رات کو اپنے موبائل بند کر لیتے ہیں، کہیں کسی کی فٹیک نہ پڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے ہیں، دن بھر سفر کر کر کے اللہ کی توحید لوگوں کو سنا کر تھکے ہوئے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں۔ رب کا حکم آ گیا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ پیغمبر نے رب کا حکم مان کر قوم کو ساتھ لیا اور نکلا۔ آج تو کہتے ہیں ہم ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کو نہیں اٹھ سکتے۔ یہ امت ہی ہیں، فجر کو نہیں اٹھ سکتے۔ انبیاء راتوں کو اٹھ کر جا رہے ہیں، اور جب دیکھا فرعون کو پیچھے پتہ چل گیا، آگے دریا کے پاس پہنچ گئے اور پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں کہا، اللہ پاک صبر کا یہ صلہ دیا، حکم ماننے کا یہ صلہ دیا ہے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اس کی فوجیں ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھو جیسے بند گلی میں بندہ داخل ہو گیا، اور سارے امتی اس وقت کے کہہ رہے ہیں مروا دیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سیہدین، ان قریب میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ رب کریم نے فرما دیا فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، فرمایا اپنے ڈنڈے کو
اپنی لاٹھی کو پانی پر مار، ان اللہ مع الصابرین۔ اب ساری زندگی کا نچوڑ اپنے رب کی مدد کو بھی دیکھ تاکہ امتی بھی دیکھے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے کتنا ساتھ ہے۔ اللہ اس وقت مدد کرتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، فرعون پیچھے، اس کی فوج پیچھے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کا حکم مان کر دریا کے پانی پر لاٹھی ماری، اللہ پاک نے پانی میں سے راستے بنا دیے۔ اب بھی کہیں غریب ملک ہے پاکستان، اب بھی سعودیہ کے شہزادے اپنی عیاشیوں میں پھنس کر کہیں مجبوریاں تھی، کرونا کے دنوں میں رب کے گھر کو بند کرنا، اور تمہاری مجبوریاں کیا، اللہ کا گھر تمہارے پاس اور کتنے ملک تمہارے پاس، ایٹمی اللہ نے مسلمانوں کو بڑھا دیا، ابھی تمہاری مجبوریاں ہیں، اللہ کی مدد پر تم نے یقین رکھا ہی نہیں۔ پاکستانیوں جتنے بھی بے ایمان آئے ملک کی کرسی پر، یہ جو جلسے کر رہے یہ ہو یا کرسی پر بیٹھنے والے ہوں یا پچھلے گزرنے والے ہوں، سارے بے ایمان اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہی نہیں، کہتے ہیں کمزور ہیں، غریب ہیں، رب کے قرآن پر یقین رکھو، صبر کرو، پھر اللہ کی مدد کو دیکھو۔ اگر اسی طرح رہو گے مرتے رہو گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع